بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں سب سے پہلی بد فعلی شیطان نے کروائی، وہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں خوبصورت لڑکی کی شکل میں آیا۔ ان لوگوں کو اپنی جانب مائل کیا کہ گندا کام کروانے میں کامیاب ہو گیا۔ لوگ اس برے کام کے عادی ہو گئے، اسی طرح کہ وہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرنے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان لوگوں کو اس برے کام سے منع کرتے ہوئے جو فرمایا قرآن کریم میں ہے، ترجمہ کنز ایمان: کیا وہ بھی حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہاں میں کسی سے نہ کی؟ تم مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو، عورتیں چھوڑ کر، بلکہ تم لوگ حد سے گزر گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے یہ سن کر ان کا کہنا سننے کے بجائے جواب دیا۔ اس کا ذکر قرآن کریم میں ہے، ترجمہ کنز ایمان: اور اس کی قوم کا کچھ جواب نہ تھا مگر یہی کہنا کہ ان کو اپنے بستی سے نکال دیں، یہ لوگ تو پاکیزگی چاہتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا غلام بازی یعنی بد فعلی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی ایجاد ہے۔ اسے لواطت کہتے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا لڑکوں سے بد فعلی کرنا حرام قطعی ہے اور اس کا منکر کافر ہے۔ حدیث پاک میں ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار ارشاد فرمایا، اس شخص پر اللہ پاک کی لعنت ہو جو قوم لوط والا عمل کرے۔ قوم لوط پر عذاب: جب قوم لوط کی سرکشی اور بد فعلی قابل ہدایت نہ رہی تو ان پر اللہ پاک کی عذاب آ گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کچھ فرشتوں کے ساتھ خوبصورت لڑکوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے آس پاس پہنچے۔ ان مہمانوں کے حسن و جمال اور اپنی قوم کی بد فعلی کے خیال سے حضرت لوط علیہ السلام فکر مند ہوئی۔ کچھ دیر بعد ان کی قوم کے بد فعلوں نے ان کے گھر کو گھیر لیا اور مہمانوں کے ساتھ بد فعلی کے ارادے سے دیوار پر چڑھنے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام ان کو سمجھایا مگر وہ باز نہ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھی دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، آپ فکر نہ کریں، ہم فرشتے ہیں اور ان کا بدکاروں پر اللہ پاک کا عذاب لے کر اترے ہیں۔ آپ اپنے اہل و عیال اور مومنین کو ساتھ لے کر صبح ہونے سے پہلے اس بستی سے نکل جائے اور کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے ورنہ وہ بھی عذاب میں گرفتار ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس شہر کی 5 بستیوں کو اپنے پروں پر اٹھا کر آسمان کی طرح بلند ہوئے اور ان بستیوں کو زمین پر الٹ دیا۔ پھر ان پر پتھروں کا مینا برساؤ اور ان کی لاشوں کے پرچھے اڑ گئے۔ جب یہ شہر الٹ پلٹ ہو رہا تھا، حضرت لوط علیہ السلام کی ایک بیوی وائلہ جو منافقہ تھی، قوم کی بدکاروں سے محبت رکھتی تھی، اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور کہا، ہائے میری قوم! اس پر اللہ پاک کا عذاب کا پتھر گرا اور وہ بھی ہلاک ہو گئی۔ بدکار قوم پر برسائے جانے والے ہر پتھر پر اس شخص کا نام لکھا تھا جو اس پتھر سے ہلاک ہوا۔